بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. صدق اللہ العظیم. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ: بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام، الى قوله تعالى: ثم انطلق الى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر اتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس حدیث کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ام السنہ قرار دیا گیا. ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد. جیسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے ام القرآن، قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد. اس حدیث کی عظمت کو عہد حاضر میں دو اشخاص نے پورے طور سے پہچانا ہے، اور وہ دونوں غالباً اب تک اسلام نہیں لائے ہیں. ایک امریکی ہے، سفید امریکی، اور ایک اس کی بیوی ہے جو جاپانی ہے. امریکی کا نام کتاب کا انہوں نے 250-300 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی ہے. اس حدیث میں اس قدر گہرا مطالعہ کیا ہے. جو امریکی ہے مصنف، اس کا نام ہے ولیم سی چٹک، اور اس کی بیوی ہے جاپانی مراٹا. ان دونوں نے مل کر کو آتھر کیا ہے اس کتاب کو، ویژن آف اسلام. ہمارے ہاں بھی یہ کتاب شائع کی ہے، سہیل اکیڈمی نے، وہ بازار میں مل جاتی ہے. جن کا شوق ہو علمی وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھے. بہرحال ان کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہناً اور قلباً وہ مسلمان ہیں، اگرچہ انہوں نے ابھی نہ کیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں ہماری معلومات کا دائرہ جو ہے ابھی وہاں تک نہ ہو،
اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہو، واللہ عالم۔ یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کے 5 کتابوں میں مجموعہ میں شامل ہے اور 5 صحابہ سے مروی ہے۔ ان میں جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، لیکن جو مقبول ترین روایت ہے وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مسند احمد میں مروی ہے رحمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 4 طرق سے مروی ہے۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسند احمد میں آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، متفق علیہ وہ ہے۔ لیکن بعض صحابہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فقہائے صحابہ، تو یہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ گہرائی میں، اس میں ظاہر بات ہے صحابہ برابر تو نہیں تھے، فرق مراتب تھا۔ تو حضرت عمر ان میں چوٹی کے آدمی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی شمار انہی میں ہے۔ اس لیے ان 2 حدیثوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقبول ترین جو ہے وہ حضرت عمر سے مروی روایت ہے۔ اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے تقریباً آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کا ہمارے علماء میں سے مولانا بدر عالم میرٹھ ہی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی، ان کا پھر انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے، ان کی کتاب ترجمان السنہ، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ طرق جو میں نے بیان کیے ہیں، فلاں صحابی سے راوی ہے فلاں کتاب میں، اس کا متن کیا ہے، فلاں صحابی سے روایت ہے فلاں کتاب میں، اس کا متن کیا ہے، تو اس کی تفصیلات وہاں سے معلوم ہو جائیں گی۔ اب اس میں جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس میں اصل بنیاد تو ہماری یہی روایت حضرت عمر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن واقعے کی تفصیلات کے ضمن میں جو کچھ مزید پہلو جو ہیں دوسری روایتوں میں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گا۔ اس میں یقیناً متن کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن زیادہ جو ہے واقعاتی تفاصیل میں جو ہے وہ فرق زیادہ ہے۔ اور یہ میں نے جو پہلی تقریر کی تھی، تعارفی تقریر یا ابتدائی تقریر، یہ تمہیدی تقریر، اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ قرآن وحی جلی پر مبنی ہے، وحی جلی پر مشتمل ہے، اور وہ باللفظ ہے، وربل ریولیشن ہے، الفاظ اللہ کے۔ لیکن حدیث نبوی بھی اگرچہ وحی پر مبنی ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ متفق علیہ نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہے، اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے، کوئی ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کے شرکاء سے پوچھیے میں نے کیا کہا تھا، تو اس تمام کے بیان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے ایسنس کے اعتبار سے، اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے، متن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں بھی۔ اب یہ کہ یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یومن، اسی اثناء میں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ہے، اب تصور سے دیکھیے یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو۔
اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا جز سمجھیں۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اسی اثناء میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، کوئی میل کے اثرات نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، اور ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ۔ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے، حسن الوجہ، نہایت خوبصورت، نہایت حسین انسان۔ اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون؟ یہاں فرما رہے ہیں حضرت عمر لا یرا علیہ اثر السفر، نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے، اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کچھ گرد آلود ہوتے، کچھ بالوں کے اندر غبار ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا۔ اثر السفر معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے فنظرنا بعضنا الی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، آپ جانتے ہیں یہ اشاروں میں، حضور کی مجلس میں آواز سے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ معلوم ہے۔ معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں کوئی ان کا شناسہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ پہلے سے کسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اثر ہونا چاہیے سفر کا، ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت جو ہے سیاہ تھے، شعر کی بجائے، عام بالوں کی بجائے داڑھی، اس کی سبب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر عرب اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، امامہ ہے، سر کے بال تو نظر نہیں آئے، داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے کہ جو انتہائی سیاہ تھے۔ فجلس الی النبی، لیکن یہاں ایک تفسیر ایک اور روایت میں ہے، قال یا رسول اللہ آتیک، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آؤ، بلکہ لوگوں سے کہا ادنہ، اسے قریب آنے دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا کہ راستہ بنا دیا جائے، حضور کا حکم ہے کہ اسے قریب آنے دو۔ تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ فجلس الی النبی فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قرب۔ حضور بھی دو زانو تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی دو زانو ہو گئے، اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، اب دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اپنے رانوں پر رکھ لی، اپنے زانوؤں پر، یا حضور کے زانوؤں پر رکھ لی۔ فَخِذَيْهِ میں ضمیر جو ہے وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ علی رکبتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی حضور کے زانوؤں پر۔ وقال، اور کہا اس نے، یا محمد، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ایک روایت میں حدثنی عن الاسلام، یا حدثنی بالاسلام، بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکالمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی، پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے،
رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو سفر کی۔ قال صدقتا، اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا یہ کون شخص ہے، حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے۔ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر اس کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے اور شاباش دیتا ہے۔ یہ ہے کون؟ لیکن بہرحال خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورتحال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں اور گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے، تو فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا، سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور قدر، کہ جو شے بھی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تؤمن باللہ بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، اس شخص نے پھر کہا صحیح کہا آپ نے، درست فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اس میں دو روایتوں میں تعبدہ کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل۔ ان تخشى اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ الفاظ جو ہیں یہ مشترک ہیں۔ احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی، یا ڈرے اللہ سے، یا عمل کرے اللہ کے لیے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، جد و جہد کرے، اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ۔ فإن لم تکن تراہ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ احسان کی ڈیفینیشن آ گئی۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے گا، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کسی انسان کو، کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا، یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے بھی کیا پتہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسی طرح کسی انسان کو، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے۔ کیا پتہ ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں موت آ گئی۔
تو کچھ معلوم نہیں موت کہاں آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی؟ قال ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہیں وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو، اپنی آواز کو پست رکھنے والی ہیں، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہیں، مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں۔ زیادہ زبان خاموش رکھیں، زبان بند رکھیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے، ننگے اور چرواہے، بکریوں کے چرانے والے، ننگے بدن ننگے پیر، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ اب یہ صورتحال وہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت، یہ آج عالم عرب میں 100% نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اضافہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے 5واں سوال کیا، یا رسول اللہ ہے وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ الْحُفَاةُ الْجِعَاءُ الْعَالَةُ، یہ کون ہے جو بھوکے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب، وہ عرب ہوں گے۔ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے، جبکہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا، لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ صحراؤں میں گل و گلزار، آپ اگر ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابوظہبی شہر، تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جس سے کہ یہ تو چمنزار ہے، اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے۔ اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا، چٹیل، بنجر، لہذا نگاہ رہے گی انہی پشتوں کے اندر، اور اس میں ہر جگہ ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجئے، یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے، ان کے کارنش جو ہیں، جو ساحلی سڑکیں ہیں، پورے امریکہ میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے، کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں۔ اب جدہ کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ریاض کا کیا حال ہے، جدہ کے اس حال میں ہے، اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا، لیکن وہ سب سے آگے نکل گئی۔ 7 سٹار ہوٹل، یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ یتطاولون یہ باب تفاعل سے آیا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے یو اے ای میں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں جاتا رہا ابوظہبی، دبئی، تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے۔ نہیں کہ نہیں، میں نے پوچھا یہ کیا افتاد ہے، یہ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی، ابھی تو یہ آبادی ہوا ہے شہر، کوئی پرانی عمارتیں تو یہ ہے نہیں۔ کہنے لگے اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے،
لہذا اب اس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنانی ہے. یہ مقابلہ جو ہے یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. اس کے بعد ثم انطلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ شخص چلا گیا. فلبثت ملیا، تو میں کچھ متردد سا رہا، میرے ذہن میں یہ الجھن رہی یہ سائل کون تھا. لبثت ملیا فقال لی، تو مجھ سے حضور نے فرمایا یا عمر وتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ کا عام معمول یہی تھا. قال، حضور نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اب یہ جو اختتامی حصہ ہے یہ حضرت عمر کی اس روایت میں بہت ہی مختصر ہے اور نامکمل ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے ہی وہ شخص بھی نکلا واپس گیا، حضرت عمر بھی وہاں سے، کوئی ضرورت ہوگی آپ کو جلدی ہوگی آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. تو بعد میں جو پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا. بعد میں جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ ذرا سے توقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا ردہ علیہ، اس شخص کو ذرا لوٹا کر لاؤ میرے پاس. کہیں فرمایا التمسوہ، ذرا اس سے تلاش کرو، الیہ بالرجل، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. فلم یروا شیئا، انہیں کچھ ہے معلوم نہیں ملی، کہیں آدمی کا سراغ نہیں ملا، کہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں. زمین کھا گئی ہے، آسمان جو ہے اس نے نگل دیا ہے، کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلا، کوئی سراغ نہیں. اس پر حضور نے فرمایا او ہو یہ جبرائیل تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے، یہ حضرت ابو عامر اشعری سے روایت ہے مسند احمد میں، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا عارفہ الا ان تکون ہذہ المرہ. اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان لیتا تھا. یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل میں، وہ تو غیر مرئی تھی، صرف آواز سنائی دیتی تھی، اور وہ بھی آواز بھی لفظی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے گھنٹیوں کی بنبناہٹ سی ہو، گھنٹیوں کے اندر جو آواز پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے تار گھر میں کبھی گر 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 یہ جو ہوتا تھا گٹ گر، لیکن اسی سے پھر میسج بنا لیا جاتا تھا. تو اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی مفہوم حضور کے قلب پر اتر جاتا تھا. تو وہی تو اس شکل میں آتی تھی. لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں سامنے بیان آ گیا ہے. اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں آتے تھے. لیکن حضور پہچان جاتے تھے کہ یہ دحیہ نہیں ہے، یہ دحیہ کی شکل میں حضرت جبرائیل ہے. تو اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس کبھی نہیں آیا جبرائیل جبکہ میں نے اسے پہچان نہ لیا ہو الا ہذہ المرہ، اس دفعہ کے سوا. اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے ما جاءنی فی صورت الا عرفتہ غیر ہذہ الصورہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں کسی صورت میں حضرت جبرائیل آئے ہوں اور میں نے پہچانا نہ ہو، صرف سوا اس مرتبہ کے. اب اس میں یہ بھی جان دیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس کے ضمن میں جو بخاری کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ سے مسلم کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں اضافی، اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا. جبرائیل اس لیے آئے تھے، انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا ہے. دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی ہے. تو حضرت جبرائیل آئے ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے سوال نہیں کیا.
دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، ما رأینا رجلا اشد توقیرا لرسول اللہ من ھذا الرجل، ہم نے نہیں دیکھا کسی انسان کو کہ وہ اتنی عزت کرتا ہو اللہ کے رسول کی جتنی کہ وہ شخص کر رہا ہے۔ کأنہ یعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو حضور سے واقف ہے، حضور کو جانتا ہے، حضور کے مرتبے سے واقف ہے، حضور کے نبوت و رسالت سے واقف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا، ابتدا اس کی کیا تھی اور انتہا کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہ حضرت عمر نے جو فرماتے ہیں کہ میں فلبثت ملیا، تو میں ذرا متردد رہا، اور اس میں روایات میں آتا ہے 2 یا 3 دن کے بعد، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی ملاقات، حضور کی خدمت میں حاضری اس کے بعد 2 دن بعد 3 دن بعد ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، دکان تھی مشترک، ایک دن تم بیٹھو دکان پر، میں حضور کی صحبت میں رہوں گا، اگلے دن میں بیٹھوں گا دکان پر اور تم حضور کی صحبت سے فیض یاب ہونا، یہ تقسیم کار تھی۔ تو اگلے دن شاید وہ اپنے اس معاہدے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے بعد ایک اور دن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے۔ اب جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے چہرے پر پڑھ لیا کہ یہ کچھ متردد سے ہے، کچھ تشویش میں ہے، تو حضور نے خود پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور میں نے بتا دیا بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اذ لم تسألوا، جب کہ تم نے سوال نہیں کیا۔ اب اس میں جو 4 سوال آئے ہیں جن کے جوابات حضور نے دیے، ان میں ایک بات نوٹ کیجئے، اہم ترین سوال پہلے 2 ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور روایات کے اندر بھی یہ اختلاف ہے۔ ابن عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا، اور حضرت عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا، اور اکثر اور دوسری روایات میں، اکثر میں، سب میں مشترک بات یہ ہے کہ پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں۔ یہ جو اسلام اور ایمان کے ضمن میں سوال ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ خاص طور پر روحانیت کے ضمن میں، جس کا موضوع ہمارے ہاں تصوف جو ہے، جس کا موضوع بن گیا ہے روحانیت، اس کے ضمن میں صحیح روش کیا ہونی چاہیے دین میں، اس کو بیان کیا گیا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بعد میں دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ 3 گوشوں سے ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، تبع تابعی تھے، لیکن بہت نیک مجاہد انسان۔ ان کا ایک شعر ہے، وَمَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَرُهْبَانُ سُوءٍ وَأَحْبَارُهَا، وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین میں فساد جو ہے وہ 3 طرف سے آتا ہے یا آیا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دور خلافت راشدہ کے مقابلے میں تو اس دور میں بھی فساد آ چکا تھا۔ اب یہ ریلیٹیو بات ہے، ایک آج کا دور ہے، فساد جس انتہا کو پہنچا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد ہے، فتنہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد اس میں جو ہے کمتری جو آتی رہی ہے، کمی جو آتی رہی ہے، تو پھر ان دوروں کے اندر بھی جو حساس لوگ تھے انہیں فتنہ محسوس ہو رہا تھا، فساد محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کی سورس کیا ہے، وما افسد الدین الا الملوک، یا تو بادشاہ سلاطین وہ دین میں ہیرا پھیری کرواتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور یا یہ کہ احبار و سوئن علماء سوء، دین فروش علماء، فتویٰ فروش علماء، جو اصل میں اپنے دین کو اور اپنے علم کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، طالب دنیا، احبار و سوئن ورہبانھا، ان کے راہب، یہ رہبانیت جب آتی ہے تو یہ بھی دین کے اندر فتور اور فساد پیدا کرتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری،
کہ اے مسلمان جو آج 3 طرف سے تجھے زخم لگے ہیں، کشتا ہے تو ان کا زخم خوردہ ہے، اس وہ 3 ہیں، ملائی و سلطانی و پیری۔ ایک تو یہ پروفیشنلزم، مذہبی پروفیشنلزم، ملا مذہبی پروفیشنل، اور سلطان بادشاہ ملوکیت، اور پیری مریدی، اس کے جو بھی اس وقت حالات ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ اور چوتھا سوال جو ہے اگرچہ اس کی عملی اہمیت کوئی نہیں ہے، وہ علامات قیامت میں سے 2 باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو روز و روشن کی طرح آج ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے انما بعثت انا بساط و کہاتین، یہ دونوں انگلیاں آپ نے جوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو بھیجا گیا ہے تو اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا ان دو انگلیوں میں ہے، کوئی بوجھ نہیں، کوئی فصل نہیں، میں آخری رسول، تم آخری امت، اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور امت جو ہے وہ اٹھے گی نہیں۔ تو گویا کہ اصل میں حضور کی بعثت ہی فی نفس ہی علامات قیامت میں سے شمار کی گئی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں، ان پر جو ہے جو احادیث کے مجموعے ہیں ان میں پورے باب ہیں، تو علامات جو ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، اور اس میں یہ کہ کتاب و علامات الساعہ، یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو، علامات الساعہ قیامت کی نشانی، اور یہ آپ کو احادیث ملے گی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 2 حدیثیں جو ہیں، یہ 2 جو علامات ہیں، یہ تو تمام و کمال ظاہر ہو چکے ہیں، اور رات کی سرکشی بالعموم، اور نمبر 2 یہ کہ وہ جو عرب حضور نے وضاحت کر دی، جب 5واں سوال کیا ہے حضرت جبرائیل نے، یہ جو آپ نے جن کو کہا ہے اصحاب الشاء والحفاۃ والجیاع والآلۃ، یہ بھوکے ننگے اور بکریوں کو چرانے والے ننگے پاؤں، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا عرب، اور وہ عرب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، جزیرہ نما عرب کا مشرقی ساحل دیکھ لیجئے، اس کا مغربی ساحل دیکھ لیجئے، جنوبی ساحل کے ساتھ صحرا ہے، وہاں آبادی اور وہ ہے ہی نہیں، وہ تو جو علاقہ ہے وہ بہرحال اسے الربع الخالی کہتے ہیں، یہ خالی ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی نباتات ہیں، اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، وہ سیدھی نیچے جاتی ہے، ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر اونٹ چل رہا ہے، انسان چل رہے ہیں، تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے، لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آپ کو تکلیف ہو جائے گی پاؤں ذرا نکال کر چلنے میں، لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں گے۔ البتہ دوسرے صحراؤں میں بھی کوئک سینڈز کہلاتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے، اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا، جیسے دلدل میں گیا ایسے اس کوئک سینڈ کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن نہیں، کتنا ہی زور لگا لیجیے کھینچ لیجیے اس آدمی کو، آپ کھینچ نہیں سکتے۔ لیکن خاص طور پر یہ جو پورا صحرا ہے ربع الخالی، یہ تو در ہے، اور یہ ہے اصل میں مسکن قوم عاد کا، قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی، بہت بڑی زبردست قوم تھی یہ، انہی میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی، اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا، کیونکہ اب تو وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے، اس کو دیکھ لیا گیا ہے، شداد کی جنت، اس میں بڑے بڑے ستون جو ہیں، بڑی مضبوط فصیل اور فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے، یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید نے کہ ذات العماد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، تو یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے عرب کا مشرقی ساحل ہے اور عرب کا مغربی ساحل ہے، اس پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں کہ جو 2 اہم ترین سوال ہیں ان کا اصل میں اہمیت کا پس منظر کیا ہے، ان میں گفتگو تفصیل سے ہوگی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الجھن ہو جاتی ہے پڑھنے والے کو، عام پڑھنے والے کو، ایمان اور اسلام اکثر و بیشتر مترادف الفاظ کے طور پر آئے، مسلم کو مومن کہہ لیں، مومن کو مسلم کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مترادف ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ call the rose by any name it will smell as sweet، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے اور اس کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہے تو آپ مومن کہہ دیں یا مسلم کہہ دیں، کیا فرق واقع ہوگا؟ تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کے الفاظ مترادف کے طور پر آئے،
لیکن ایک مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی آیت سورہ حجرات کی ایسا ہے اور بڑا کلیئر، وہاں ایمان بمقابلہ اسلام ایک دوسرے کی ضد اور نفی بھی مؤقت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ لم تؤمنوا ہے، یہ ما آمنتم نہیں ہے، ماضی پر اگر ما لگے گا تو اس کی بھی نفی ہو جائے گی، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی، وہ تاکید نہیں ہوگی۔ فعل مضارع سے پہلے لم لگایا جائے تو اس کے اندر انتہا، ہرگز، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہ ایک تضاد کسی شکل ہے، ایمان اور اسلام یہ مترادف ہیں یا ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، کہ اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے اور ایمان کی پرزور نفی کی جا رہی ہے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اس طرح کی اصل میں کچھ اور الفاظ اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے بارے میں علماء نے ایک اصول بنایا ہے، اذا تفرقا اجتماع واذا اجتماع تفرقا۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ مومن مسلم علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں تو مختلف مقامات، ایمان اسلام مختلف مقامات۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ، جب ایک مقام پر آئیں گے تو ان میں تفرقہ ہو جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے، اسلام کے اور ہوں گے، ایمان کے اور ہوں گے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے، اذا تفرقا اجتماع وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ۔ جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہوگا تو وہاں پر نبی کو رسول کہہ دو، رسول کو نبی کہہ دو، کوئی فرق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں ایک جگہ مقابلے میں آئے گا تو نبی اور رسول کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی اس کا حل جو ہے وہ مطلوب تھا۔ نمبر 2، احادیث نبویہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کے عمل پر اس کے ایمان کی نفی کی گئی۔ مثلا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان ہو اور پھر چوری ہو، ایمان ہو اور پھر زنا ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ ہی کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا ہے۔ اس وقت بعض احادیث میں پھر وضاحت ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر وہ ایک پرندے کے مانند جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو ایک منطقی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ توبہ کرے تو واپس آئے، لیکن علماء کا اس میں ایک اتفاق ہے تقریباً کہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے گویا کہ ایمان کی نفی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا جماعت یا گروہ جو پیدا ہوا اسلام میں، خوارج، وہ اسی بنیاد پر ہوا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو اس کی جان اور مال مباح ہے، مرتد ہے، قتل کر دیا جائے گا، اس کا مال آپ لے لیں گے، وہ مال غنیمت ہوگا، اس کی عورتیں تمہارے لیے مباح ہو جائیں گی، تمہاری لوڈیاں بن جائیں گی۔ یہ خوارج کا فتنہ بہت زبردست فتنہ تھا، بہت زبردست فتنہ تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا لیکن بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اصل میں یہ اسی سے ہوئی، ان احادیث سے۔ اور اس میں تو یہاں تک حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے سوء خلق، انسان کے اخلاق کی کمی، سوء اخلاق۔ فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی گناہ کبیرہ کا ذکر نہیں ہے، بد اخلاقی کا معاملہ ہے۔
کوئی شخص جو ہے اپنے اخلاق کے اندر اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی بے چین ہے، پریشان کر رہا ہے پڑوسی کو، اور 3 دفعہ قسم کھا کر نفی کر رہے ہیں۔ تو ان احادیث کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ در حقیقت ایمان کی نفی کے معنی لازماً کفر نہیں ہے، بلکہ کفر اور ایمان کے مابین ایک ہے راستہ، وہ اسلام کا ہے، وہ مسلمان شمار ہوگا، چوری کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے، اور وہ شراب پیتے ہوئے بھی مسلمان ہے، زنا کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے۔ عین اسی حالت میں اگر جان نکل جائے تو نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، اگرچہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی، سزا اسے ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعض مقامات پر 2 ایمانوں کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے شروع میں وہ آیات پڑھی تھی سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ۔ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب کیا مطلب؟ ایک درجے میں تو تم مومن ہو پہلے ہی، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ کچھ اور ہے، ایمان لاؤ، تو 2 ایمان ہو گئے، اس کو بھی سمجھ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح بڑی ہی اونچی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے سورہ مائدہ کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو بھی مسلمان جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں، انہوں نے کسی شے کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے اگر وہ شے کھائی پی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ تشویش پیدا ہو گئی تھی صحابہ کو جب شراب کا آخری حکم آیا حرمت کا، کہ ہمیں تو پیتے ہوئے 50 سال ہو گئے پیتے ہوئے، عرب میں تو پینے کی شے اصل میں شراب ہی تھی، جیسے مغرب میں آج ہے، ہوٹل میں جا کر آپ کو پانی نہیں ملے گا، وہ تو شراب جتنی چاہ بن۔ تو ہمارے تو ایک یوں سمجھیے کہ جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک سیل کے اندر جو ہے وہ شراب کا زہر جو ہے اور شراب کی نجاست وہ پہنچی ہوئی ہے، اور میں نہیں، اس کے آخری حکم سے، پروہیبیشن کے آخری حکم آنے سے پہلے اگر پی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں پھر 3 درجے آئے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، ثم اتقوا، پھر اور تقوی آیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، اب ایک ایمان وہ اور دوسرا ایمان یہ، ثم اتقوا واحسنوا، اور اس کے بعد مزید تقوی، اور اس سے درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں جن کا حل ان سوالات کے جو جوابات حضور نے دیے ان میں موجود ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔